آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اچھا یہ بھی خاص بات ہے کہ مومن کا خواب سچا ہوتا ہے اور کافر کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی نوید اور خوشخبری بن کر آیا ہوں، اور میری امی نے میری پیدائش سے پہلے جو خواب دیکھا تھا میں اس خواب کی تعبیر بن کر آیا ہوں۔ اب یہ نہ کہوں کہ تعبیر آمنہ کے خواب کی تعبیر کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، سیدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر کو مصطفیٰ کہتے ہیں نا کہ میں اپنی ماں آمنہ کے خواب کی تعبیر بن کر کے آیا ہوں۔ کسی کا بہت اچھا وہ ایک بند ہے کہ عیسیٰ کی ہو نوید، عیسیٰ کی ہو نوید، دعائے خلیل ہو، وحدت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو۔ عیسیٰ کی ہو نوید، یہ حدیث پاک کی تشریح کی ہے کہنے والے نے، عیسیٰ کی ہو نوید، دعائے خلیل ہو، وحدت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو۔ دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو، دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو، بے مثل بے مثال حسن لاجواب ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ سیدہ آمنہ ہے۔ پھر آگے بڑھیے، آمنہ اس خاتون کا نام ہے کہ جب کوئی عورت بچے کی ولادت کے وقت بڑھتی ہے تو کبھی اس کی ساس اس کی مدد کرتی ہے، کبھی اس کی نندیں اس کی مدد کرتی ہے، کبھی اس کی بھابیاں اس کی مدد کرتی ہے، کبھی دوا کھانے کی نرسیں یا دائیاں اس کی مدد کرتی ہے، لیکن آمنہ اس مخدومہ کا نام ہے جس کی خدمت کے لیے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا خادمہ بن کر آتی ہے، مریم خادمہ بن کر آتی ہے۔ روایتیں اٹھا کر کے دیکھیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون خود کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں تھی تو میں نے دیکھا عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح میرے گھر میں کچھ عورتیں آئی، میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی، تو ایک بی بی آگے بڑھ کر کہتی ہے آمنہ گھبرا مت، میں حوا ہوں، دوسری کہتی ہے کہ میں ہاجرہ ہوں، تیسری کہتی ہے کہ میں مریم ہوں، اور ہمارے پیچھے یہ جو خوبصورت نوجوان لڑکیاں دیکھ رہی ہیں یہ ساری جنت کی حوریں ہیں اور آج تیری خدمت کے لیے آئی ہیں۔ مجھے حیرت ہے یہ کیسی کافرہ ہے جس کی خدمت کے لیے جنت سے عورتیں آتی ہیں؟ کوئی شرم تو کرے، کوئی زبان میں ان کو لگام تو دے۔ لوگ کافر کہنے پر آئے تو حضور کے ماں باپ کو بھی نہ چھوڑیں۔ اگر کسی بزرگ سے تحقیق میں غلطی بھی ہے تب تو ہم نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والے کو کافر تو نہیں کہتے۔ اگر اس کی نیت جو ہے وہ تحقیق کی تھی، غلطی ہو گئی، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن نبی دشمنی میں جو میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں پھر ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے۔ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو میلاد بیان کر رہی ہیں اسی کی زندگی کو مشکوک کر دو، اسے کافرہ کہہ کے مشرکہ کہہ کے۔ تو آپ غور تو کریں کہ کیسی۔ اور پھر میں نے یہ بھی میلاد شریف کے موقع پہ کہا تھا کہ یار کسی کی ماں چور ہو، ایری گہری ہو، تو اس کی گود میں اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوتا۔ قدرت نے جس آپ سوچے تو عورتوں کی کمی تھی کائنات میں عورتوں کی کمی تھی، محبوب کے لیے جس کا انتخاب کیا، محبوب کے لیے جس کو ماں بننے کا انتخاب کیا، تو وہ کیسی ماں ہوگی۔ اور پھر لوگ کم از کم قرآن ہی پڑھ لیتے، لوگ کم از کم قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تحقیق
اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو جلوگر فرمائے. توجہ آپ کی. اللہ نے مومنوں پہ کس پہ احسان کیا؟ مومنوں پہ. کیا احسان کیا؟ کہ انہی میں ایک رسول کو جلوگر فرمائے. تو حضور آئے کن میں؟ حضور کن میں آئے؟ کن میں آئے؟ مومنوں میں. آپ مجھے چند مومنوں کے نام بتاؤ. کعبے کی چھت پر تو بت رکھے ہوئے تھے. کون مومن تھا اس وقت؟ اس وقت مومن کون تھا؟ قرآن کہتا ہے نبی کافروں میں نہیں مومنوں میں آئے. نبی مومنوں میں آئے. تو وہ مومن کون تھے؟ جن میں نبی تشریف لائے تو وہ نبی کے گھر والے تھے. سب مشرک ہو گئے تھے لیکن نبی کا گھرانہ ایمان پر موجود تھا. جو بھی لوگ رہے ہوں تو جن میں تشریف لائے عبد المطلب تھے, جن میں تشریف لائے سیدہ آمنہ تھی, جن میں تشریف لائے وہ اور نبی کے وہ مقدس اور فیروز بخت اعلیٰ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. مومنین کا ہے نا قرآن. مومن یہ بھی اشارہ مل رہا ہے. مفسرین اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کے والدین کے مومن ہونے کے لیے یہ آیہ کریمہ بھی اشارہ کر رہی ہے کہ حضور مومنوں کے درمیان تشریف لائے. تو یہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے. بڑی سخی تھی, بڑی حسن والی تھی, بڑی پارسا تھی, بڑی متقی تھی. اور پھر انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو جنم دیا. حضور ان کی کوکھ سے, ان کی گود سے تولد ہوئے. اب آپ دیکھیں کائنات کی یہ ایک عورت ہے جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میرا شہزادہ مالک جنت ہے, میرا شہزادہ مالک کوثر ہے, میرا شہزادہ اللہ کے خزانوں کا مالک ہے. جس کی ماں یہ کہہ سکتی ہوں. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنی امی کا تذکرہ کیا. چونکہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی, بلکہ یہ سمجھ لیں کہ شادی کو تیسرا مہینہ ہی شروع ہوا تھا شادی کو, اور سیدہ آمنہ بیوہ ہو گئی تھی. اچھا یہ بھی بتا دوں حضرت آمنہ خاتون اپنی وقت کی عظیم شاعرہ تھی. یعنی شعر کہنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر عطا کیا. حیرت کی بات یہ زمانے جاہلیت میں میرے نبی کی امی جان کا انداز تو دیکھیں, میرے نبی کی والدہ کا انداز دیکھیں کہ جاہلیت کے دور میں اتنی عظیم شاعرہ ہے. طبقات میں امام ابن سعد نے, اسی طریقے سے سیرت ابن ہشام میں, اسی طرح سے امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں سیدہ آمنہ کے اشعار کو باضابطہ طور پہ جب وہ لکھا ہے وہاں انہوں نے کوٹ کیا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی ابھی آگے وقت آئے گا تو میں اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے اور پیش کروں گا. تو حضور علیہ السلام کی والدہ امی جان ابھی صرف شادی کو تیسرا مہینہ شروع تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا کاروبار تھا کھجوروں کا. آپ کھجوروں کی تجارت کرتے تھے. حضور کے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کا کھجوروں کا عمر ان کی کم و بیش تقریباً 18 سے 19 سال کی تھی, حضور کے والد بزرگوار کی. اور ابھی ان کے چہرے پر داڑھی نکلنا شروع ہوئی تھی. یعنی داڑھی نکلی نہیں تھی. جیسے نوجوان جب اپنی جوانی اپنے شباب کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو کچھ روحیں جو ہے داڑھی پر آنے لگتے ہیں. بس یہی پوزیشن تھی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی. اور تجارت تھی آپ کی کھجوروں کی. آپ کے والد چونکہ مکے کے سرداروں میں سے تھے, کعبے کے متولی تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو تجارت تھی. یہ بات بھی مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف پہنچاتی ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو بڑے غریب لوگ تھے, بڑے مفلس لوگ تھے, اور بڑے ایسے تھے اور بڑے ویسے تھے. یاد رکھنا حضرت عبداللہ کے متعلق
दरअसल उन्होंने एक मन्नत मानी थी। मन्नत ये थी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत ये थी कि अगर जो खाने काबा की गोद में जो चाहे जमजम है, यानी जमजम का कुआं है काबतुल्लाह शरीफ के मताफ में, वो गुम हो गया है, लोगों ने उस पर दुरूद शरीफ पढ़ ली। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो लोगों ने उसको बंद कर दिया था और वो गुम हो गया था, और गुम होने तकरीबन सदियां बीत गई थी। कबीला बनु जुरहम जो है वो गया, तो जाते जाते उन लोगों ने काबतुल्लाह शरीफ के गोद में जो चाहे जमजम था उसको छुपा दिया था। अब लोग ढूंढते रहे थे, उसको मिलता नहीं था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अगर ये मिल जाएगा तो मेरे जो 10 बेटे हैं उनमें से एक बेटे को मैं अल्लाह की राह में ज़बह कर दूँ। अब 10 बेटे थे और जब मन्नत तो मान ली बेटा ज़बह करने की, मगर अब 10 में से ज़बह किसको करे? जमजम मिल तो गया, तो कुरा डाला तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। और हज़रत अब्दुल्ला थे बड़े खूबसूरत और पेशानी में नूर मोहम्मदी चमकता था, तो इनका दिल नहीं चाहा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर दूँ। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर कुरा डाला, फिर उन्हीं का नाम निकला। फिर कुरा डाला, फिर उन्हीं का नाम निकला। तो कहा कि भाई अब तो ज़बह करना है। लेकिन फिर लोगों ने मशवरा दिया, एक काम करें, अब अब्दुल्ला का नाम तो तय है ज़बह करने के लिए, लेकिन अब्दुल्ला के एवज में कुछ और ज़बह करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम डाला, एक ऊँट का नाम डाला, फिर भी हज़रत अब्दुल्ला का नाम, हज़रत अब्दुल्ला का नाम डाला, 10 ऊँटों के नाम डाले, फिर भी हज़रत अब्दुल्ला के नाम। इस तरह 100 ऊँटों का नाम डाला और हज़रत अब्दुल्ला का नाम डाला, तब 100 ऊँटों का कुरान निकला। तो हज़रत अब्दुल्ला के बदले में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट ज़बह किए थे। भाई जो 100 ऊँट उस दौर में ज़बह करे वो गरीब हो सकता है, वो मुफलिस हो सकता है। ये बात भी लोगों को सोचना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। 100 ऊँट ज़बह किए थे। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक तो इस्माइल ज़बीउल्लाह और एक तो अब्दुल्ला ज़बीउल्लाह। ये 2 ज़बीहों का मैं बेटा हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला गए थे वहाँ मदीना मुनव्वरा जो है वो तिजारत के लिए, बल्कि बाज़ सीरत निगारों ने लिखा है कि वो गए थे मुल्क शाम तिजारत के, लेकिन उनके ननिहाल में वो खजूर खरीदने के लिए रुके। चूँकि मदीना मुनव्वरा उनका ननिहाल था, जब वो वहाँ पर रुके तो वहीं पर उनकी तबीयत में जो है वो एक तगय्युर पैदा हुआ और बीमारी बढ़ी, और उसी हालत में हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। आजकल मस्जिद नबवी शरीफ में जो हिस्सा बाबे सिद्दीक के आसपास आप देखते हैं, अगर आप गए हैं तो, या जो नहीं गए अल्लाह ताला उन्हें दिखाए, बाबे सिद्दीक के आसपास का जो हिस्सा है, कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला का मज़ार वहीं पर था। लेकिन बरसों पहले जब मस्जिद नबवी की तौसी की गई तो वहाँ से हज़रत अब्दुल्ला के कब्र को खोल कर निकाल लिया गया और उन्हें जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जब हज़रत अब्दुल्ला को दफन किया गया था तो उस दिन से लेकर निकालने तक कमोबेश 1000 साल से ज़्यादा तो बीत गए थे। 1000 साल से ज़्यादा बल्कि 1200-1300 साल बीत गए थे। लेकिन जब हज़रत अब्दुल्ला को निकाला गया तो उस वक्त तो दुनिया भर से बड़े बड़े मुफ्तियों को और बड़े बड़े उलमा और वज़रा को सऊदी हुकूमत ने दावत दे करके बुलाया था, और मुफ्ती आज़म मिस्र का कहना है कि वो भी तशरीफ़ ले गए थे। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिद के जसद मुबारका को निकाला गया और स्ट्रेचर पे रखा गया तो कहते हैं कि हमने हुज़ूर के वालिद बुजुर्गवार की ज़ियारत की। 18 से 19 साल की उम्र लगती थी, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं निकली थी। तो हमने सोचा कि भाई हुजूर को तो नहीं देखा, लेकिन हुजूर के वालिद की ज़ियारत आज हो जाएगी। और जब वो स्ट्रेचर पे हज़रत अब्दुल्ला के जिस्म को रखा गया तो हमने उनके जिस्म को टच करके भी देखा, तो ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी कपास को टच करते हैं। मैं कहता हूँ कम से कम इन लोगों को, जो तबका हुजूर के माँ बाप को काफिर कहते हैं, इतना तो सोच लेना चाहिए था
کہ 1200 سال 1300 سال بیت جانے کے بعد بھی جن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا رہی ہے، تو یہ کیسے کافر لوگ ہیں؟ بتاؤ، کافر کہنا تو چھوڑ دیا ہوتا، کم سے کم اتنی تو بدبختی نہ کرتے، لیکن حضور کے ماں باپ کو کافر کہہ کے حضور کو اذیت دینے کے سوا اور کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور پھر سوچو تو یہ سیدنا عبداللہ اور آمنہ، یار جس نے اپنی پیشانی میں نور محمد رکھا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رہا، وہ کیسے کافر ہو سکتے؟ امان اٹھ جائے گی اس طرح کی باتیں اگر لوگ کریں گے تو۔ اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جس نے اپنے پیٹ میں نور مصطفیٰ کو رکھا، ارے جس قبر کے پیٹ میں اس وقت، جس قبر کے پیٹ میں حضور آرام کر رہے ہیں، اور جو اس وقت مٹی کا حضور کے جسم سے مس ہے، وہ کعبے اور عرش اعظم سے افضل ہے۔ تو اگر قبر کے پیٹ میں حضور جائے تو وہ قبر کعبے اور عرش اعظم سے افضل ہو جائے، اور آمنہ کے پیٹ میں حضور آئے ہیں تو اس آمنہ خاتون کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہیں وصال ہوا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی، لیکن 1200-1300 سال کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو منتقل کر دیا گیا، لیکن ان کا جسم صحیح سلامت تھا، اخبارات میں چھپا بھی اور دیکھنے والوں نے ان کی زیارت بھی کی۔ اب یہ حضرت آمنہ خاتون جو تھی، آج پہلی مرتبہ میری نظروں سے یہ بات گزری جب میں حضرت آمنہ خاتون کی زندگی پر پڑھنے کے لیے بیٹھا۔ آج ایک نئی کتاب میرے ہاتھ لگی تو میں اس میں پڑھنے کے لیے بیٹھا، تو میرے علم میں صرف یہی بات تھی کہ حضرت آمنہ خاتون حضور علیہ السلام کو لے کر پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے مزار پر گئی، لیکن مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کا معمول تھا کہ وہ ہر سال میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے سال میں ایک مرتبہ ہر سال جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے میرا خیال یہی تھا کہ شاید وہ خود بھی پہلی مرتبہ گئی ہوگی، لیکن یہاں مصنف نے لکھا ہے، اور اس کو جس مصنف نے لکھا ہے وہ تو بہت بڑے محدث ہیں، لیکن اس کو نقل جو کیا ہے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، حضور مفتی اعظمین کے خلیفہ ہیں، اور 2200 کم و بیش کتابوں کے مصنف ہے حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ، حالانکہ انہوں نے بہت بڑے محدث کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہر سال تشریف لے جاتی تھی۔ اب یہ بات جس محدث کی طرف سے لکھی گئی ہے یہ سچ ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تو اپنے بزرگوں کی باتوں پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات اگر سچ مان لی جائے اور بالکل سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال عرس کرنے کا جو مزاج ہے یہ بھی کوئی بدعت نہیں ہوئی۔ ہر سال حضرت آمنہ خاتون جا رہی ہیں، تو سال بس سال کسی مزار کے لیے سفر کرنا یہ کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے، یہ حضور کی امی جان کی سنت ہے، یہ حضور کی امی جان کا طریقہ ہے۔ تو ابھی درمیان میں اگر وہ محدث کا نام یاد آئے گا تو انشاءاللہ تعالی میں عرض کر دوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ محترمہ ہر سال تشریف لے جاتی تھی حضرت عبداللہ کے مزار پر، اور چونکہ ان دنوں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے وہ سیدہ آمنہ کے پاس نہیں تھے بلکہ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور آپ جانتے ہیں حضور کو سب سے پہلے، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، حضور کو سب سے پہلے اگر کسی نے پہچانا ہے عظمت، شان، شوکت اور بزرگی کے اعتبار سے تو وہ بھی سیدہ آمنہ کی ذات ہے، کیونکہ جب امام قسطلانی کے مواہب اللدنیہ پڑھتے ہیں یا امام ابن سعد کی طبقات پڑھتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت آمنہ خاتون حلیمہ سعدیہ کو سونپ رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب سونپ رہی تھی حلیمہ سعدیہ کو، تو اس وقت حضرت آمنہ خاتون نے حلیمہ سعدیہ کو بٹھا کر کے کہا تھا، حلیمہ دیکھ
جس بچے کو تو لے کر جا رہی ہے وہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے. جب میں نے پیٹ میں رکھا تو یہ عجائبات دیکھے, ولادت کے وقت یہ عجائبات دیکھے, اس لیے میرے بچے کا بڑا خیال کرنا, کیونکہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلا حضرت آمنہ خاتون کے جملے یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت شان والا ہوگا, مشرق و مغرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے, اس کی بزرگی کے ڈنکے بجیں گے. یہ حضرت آمنہ خاتون حلیمہ سعدیہ کو وصیت فرما رہی ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سارے بزرگوں کی اہمیت سر آنکھوں پر ہے, لیکن حضور علیہ السلام کی شان سب سے پہلے اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ میرے نبی کی امی سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور المختصر یہ کہ پھر حلیمہ سعدیہ لے کر گئی, حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیان ہے. یا ایک بات اور عرض کروں حضرت آمنہ کے ایمان کے حوالے سے. حضرت آمنہ کے ایمان پر لوگوں کو بہت بحث ہے. پہلی بات تو یہ بحث کرنے کا عنوان ہی نہیں ہے, چھوڑ دینا, آپ کو نہیں عزم ہوتا چھوڑ دیجئے, منہ بند کر لیجئے. لیکن یہ کافر کی رٹ لگانا مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے شدید تکلیف ہے اس پر. اور میں کہتا ہوں اگر اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہو, ورنہ اللہ تم پہ لعنت کرے گا, اللہ کی لعنت ہوگی اگر تم نے دشمنی رسول میں اس طرح کی بات کی. اور الفقہ الاکبر کا حوالہ دیا جاتا ہے, علامہ اویسی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ فقہ اکبر کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے تو اس کے کچھ نسخوں میں الگ باتیں لکھی اور کچھ نسخوں میں الگ اس کے الٹ باتیں لکھی ہے. یعنی یا تو کسی کا الحاق اس میں موجود ہے یا پھر جو ہے وہ کتابت کی یا طباعت کی غلطی ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر نبی کے ماں باپ کے خلاف بکواس کرنا غیر مناسب ہے, کیونکہ دوسرے نسخے کچھ اور بات کر رہے ہیں اور کچھ نسخے کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو نسخہ جات کی باتوں میں جب خود ہی اختلاف ہو گیا تو امتی ہونے کی حیثیت سے تو آپ کی ذمہ داری یہ تھی جو باتیں زیادہ ادب اور تعظیم کی طرف لے جاتی ہے آپ کو وہ باتیں کرنی چاہیے تھی, نہ کہ آپ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں باپ کو کافر کہہ کر استغفر اللہ ان کے دل کو اذیت پہنچائیں. اللہ اکبر. جس وقت جناب اکرمہ مسلمان ہوئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو جہل کو ان کے سامنے برا مت کہنا, یعنی کسی کافر کی وجہ سے کسی مومن کا دل مت دکھانا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو جہل جیسے کافر کے متعلق جو ہے وہ وصیت کی جا رہی, بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی ان کے بیٹے کے سامنے ان کے باپ کو برا مت کہا کرو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی برائی سن کر ان کے دل کو تکلیف ہو, ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کو تکلیف ہو. سوچو تو صحیح کہ جو واقعی کافر ہے تو ان کے بیٹے کے سامنے جو ہے وہ اس کی برائی کرنے کے لیے منع کر دیا گیا. جن کے ایمان کے بارے میں روایتیں ملتی ہو, قرائن ملتے ہو, شواہد ملتے ہو, احادیث ملتی ہو, آپ اس کو ضعیف کہہ کے موضوع کہہ کر کہ حضور کا دل دکھا رہے. اور جو حضور کا دل دکھائے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت. آپ جانتے ہیں حضرت ملا علی قاری نے تحقیق کرتے وقت حدیث پہ وہ لکھ رہے تھے تو تحقیق کرتے وقت حضور کے ماں باپ کے لیے لکھ دیا کہ وہ کافر تھے. حضور کے ماں باپ کے لیے لکھ دیا, نیت بری نہیں تھی, وہ عاشق رسول تھے, مگر تحقیق میں ان سے غلطی ہو گئی. بھئی انسان ہے, غلطی ہو گئی, ان سے کوئی عداوت نہیں تھی, غلطی ہو گئی ان سے. ان کے استاد ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ چھت پر چڑھے اور وہ گرے تو ان کا پیر ٹوٹ گیا ہے. تو ان کے استاد نے فرمایا تھا اس نے نبی کے ماں باپ کی بے ادبی کی ہے, اس لیے یہ اس انجام کو پہنچا ہے. اور بعد میں واقعی ان کا پیر ٹوٹ گیا اور آخری عمر میں ان کی دولت بھی لٹ گئی تھی. فقر و فاقہ اور بڑی بے کسی کی زندگی انہوں نے گزاری ملا علی قاری نے. تو لوگ یہی کہتے تھے کہ حضور کے ماں باپ کے لیے ان کی زبان, ان کے قلم سے ایسے الفاظ نکل گئے جو ان کی زبان سے یا ان کے قلم سے ایسے الفاظ نکلنے نہیں چاہیے تھی. مگر یہ کوئی عداوت نہ تھی بلکہ تحقیق کی غلطی تھی. مگر پھر بھی اس پر ان کی پکڑ ہوئی اور وہ آزمائش میں گرفتار ہوئے. تو لوگوں کو چاہیے کہ زبان کھولیں تو احتیاط سے, ورنہ کس کا کیا جانا ہے. آزمائش میں آپ گرفتار ہوں گے, تباہی آپ کی ہوگی, بربادی آپ کی ہوگی, اور کس کا کیا جائے گا. حضور کے ماں باپ کا کیا جانا ہے, وہ تو ماں باپ ہے سید الانبیاء کے. حضور کے خاندان کا کیا جانا ہے, وہ خاندان ہے سید الانبیاء کا. مالک جنت ان کے شہزادے کو کہتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت ان کے شہزادے ہیں, ان کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر.
ان ماں باپ کا کیا جانا ہے جن کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں. بگڑنا تو آپ کا ہے, تباہی تو آپ کی ہے کہ آپ جو ہے وہ گستاخیاں کر کے اپنی بنی بگاڑ رہے ہیں, اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو ان کے ایمان پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس عورت نے دودھ پلایا, چاہے ایک ہی مرتبہ پلایا, اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان کی دولت عطا, حتیٰ کہ وہ اجنبی لڑکیاں بھی ایمان پا گئیں. اب وہ لڑکیاں کہاں رہی اور وہ اجنبی کہاں رہی, وہ تو صحابیات کے درجے کو پہنچ گئی, لیکن بتانے اور سمجھانے کے لیے وہ ایمان پا گئی. جب حلیمہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی حلیمہ حضور کو لے کر کے چلی اور جنگل میں پہنچی تو فرماتی ہیں کہ میری سواری جہاں پیر رکھتی تھی وہ جنگل ہرے ہو جاتے تھے, خشکیاں ختم ہو جاتی تھی, میں لے کر کے جا رہی تھی, ایسے میں لڑکیاں کچھ لڑکیاں وہ کنویں سے نہا کر آ رہی تھی, نو عمر لڑکیاں تھی, ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھی, لیکن ان لڑکیوں کے منہ سے نکلا کاش ہم شادی شدہ ہوتی, اولاد والی ہوتی تو اس بچے کو ہم بھی دودھ پلاتی, کتنا خوبصورت بچہ ہے. بس حضور علیہ السلام نے یہ سنا اور ان کی گود کی طرف جانے لگے, اور میں سمجھ گئی کہ یہ ان کی بچیوں کی گود میں جانا چاہتے ہیں. تو حضور جس کی گود میں گئے اس کنواری لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی کہ وہ دودھ پلا سکے. کنواری بچیوں نے ان کو دودھ پلایا. گویا حلیمہ کو بھی بتانا تھا, حلیمہ تو پلا کر احسان نہیں کر رہی ہے, اگر میں چاہوں تو کنواریوں سے بھی پی سکتا ہوں, اگر میں چاہوں تو وہ جو لڑکیاں تھی اتفاق سے ساری لڑکیوں کا نام عاتقہ تھا, سب کا نام عاتقہ. بھئی کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں کسی نام کی اکثریت ہوتی ہے, جیسے آپ کرناٹک چلے جائیں تو وہاں پر خواجہ نام کی بڑی کثرت ہوتی, اسی طریقے سے گجرات چلے جائیں تو عادل نام کی بڑی کثرت ہوتی, اور ایسے ہی جو ہے وہ الگ الگ جگہ پر نام کے کچھ الگ ایک ان کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے یہ نام رکھتے ہیں, کثرت سے اس طرح کے نام رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے شاید اس دیہات میں عاتقہ نام زیادہ پسند ہو لوگوں کو. ساری وہ جتنے لڑکیاں تھیں, 4-5 لڑکیاں یا 3 لڑکیاں یا 6 یا 7 لڑکیاں, وہ سب کے نام عاتقہ تھے, اور حضور نے سب کا دودھ پیا, اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب آپ مجھے بتائیں, چلتے چلتے سفر کے اندر اگر ایک یعنی کہ کسی ایسی لڑکی جو کنواری تھی ایک بار اس کا دودھ پی لیا تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. 9 مہینے جس کے پیٹ میں رہے اس کو ایمان سے کیسے محروم رکھا گیا ہوگا. آپ سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اور ہر سال وہ حضرت عبداللہ کے مزار پہ جاتی ہیں, اور جب حضور علیہ السلام کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو اس کا واقعہ کچھ یہ ہے. اب میں بات سمیٹ لوں جلدی سے کیونکہ ٹائم ہو گیا, اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ تھوڑا جلدی آئیں, اس لیے کہ عشاء جلدی ہو گئی ہے, سردی کے دن شروع ہو گئے, عشاء جلدی ہو گئی ہے. مرکز پہ عشاء کب ہوتی ہے؟ 8 بجے ہو جاتی ہے, اس کا مطلب 8:30 بجے سے اجتماع شروع ہو جاتا ہے. تو اب جو 10:15 10:30 بجے بیان مرکزی آخری بیان شروع ہوتا تھا, تو اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 9:45 بجے شروع کر دیں, تاکہ سردیوں میں جلدی سے 10:30 11:15 تک اجتماع بھی ختم ہو جائے اور آپ اپنے گھروں کو جلدی سے تشریف لے جائیں. آئندہ ہفتے سے آپ جلدی تشریف لائیں گے میں امید کرتا ہوں, یا اگر آپ تاخیر سے آئے تو اب تاخیر نہیں ہوگی بلکہ جو ہے وہ مرکزی بیان جلدی شروع ہو جائے گا. جو احباب مرکزی بیان کا شیڈول بناتے ہیں اب وہ آئندہ ہفتے سے عشاء کے وقتوں کو ملحوظ رکھ کر کے شیڈول بنائیں, اس کا خیال کریں. تو عرض کر رہا تھا کہ حلیمہ 2 سال کے بعد دودھ پلا کر کے لے آئی, لیکن پھر جی نہیں بھرا تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں ان کو اور لے جانا چاہتی. لے گئی, 4 سال کی عمر تھی, حضور بکریاں لے کر گئے تھے. اچانک حلیمہ کے بیٹے, ان کا نام عبداللہ تھا, ان کا بھی حلیمہ کے بیٹے جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے آئے کہ امی 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 میرے جو حجازی بھائی ہیں, میرے جو حجازی ہاشمی بھائی ہیں ان کو کسی نے قتل کر دیا.
حلیمہ بھاگتی دوڑتی آئی کیونکہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے پیار کرتی. حلیمہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے پیار, بھاگتی دوڑتی آئی تو دیکھا کہ حضور کھڑے مسکرا رہے تھے. حلیمہ اور اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے مجھے زمین پہ لٹایا, میرا سینہ چیرا, کاٹا اور اس میں سے دل نکالا, دھویا اور رکھا اور اس کو سل دیا. دیکھا تو سلنے کے نشان تھے لیکن کوئی زخم وغیرہ نہیں تھا. یہ ڈر گئے. ڈرنے کے بعد بھائی کہ اتنی بڑی امانت ہے, یہ واپس کر دو, کہیں اگر کچھ ہو گیا تو اپنے لیے مشکل ہوگی. تو انہوں نے واپس لایا. جب واپس آئے تو حضرت آمنہ نے پوچھا کہ حلیمہ اتنے شوق سے لے کر کے گئی تھی, واپس کیوں لے کر کے آئی؟ تو کہا کہ نہیں بس وہ ایسے ہی, میں نے سوچا کہ آپ کی امانت. کہا نہیں, یہ ایسے ہی واپس کرنے والی چیز نہیں ہے. ہوا کیا یہ بتا, ہوا کیا؟ تو کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. وہ شق صدر کا پورا واقعہ بیان فرمایا. تو فرمایا حضرت آمنہ نے تو کیا سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کو جنات کا یا جو ہے وہ ساحر کا اثر ہو جائے گا؟ واللہ یہ نہیں ہوگا, میرا بیٹا بہت شان والا ہے. میں نے جو نشانیاں دیکھی ہے میرا بیٹا بڑی شان والا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اب حضور اپنی والدہ کے گھر رہنے لگے اور حضور کی عمر شریف 6 سال کی ہو گئی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کی امی نے کہا بیٹے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی تو کم از کم تم اپنے ابا کی قبر شریف پر حاضری دے دو. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اور اپنی کنیز حضرت ام ایمن کو ساتھ لے کر جو ہے وہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ سوئے مدینہ روانہ ہو گئی. اس وقت تک مدینے کو مدینہ نہیں بلکہ یثرب کہا جاتا تھا, لیکن میں یثرب نہیں کہوں گا, مدینہ ہی کہوں گا, کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنے کی ممانعت ہے, اہل عشق نے منع کیا ہے. مگر آپ سمجھ لیں گے کہ اس وقت یثرب ہی تھا, مگر مدینہ. بہرحال حضرت یہ 3 نفری قافلہ سوئے مدینہ روانہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملانے لے گئی تھی. ظاہر سی بات ہے سیدہ آمنہ کے تو سارے رشتہ دار مکے میں رہتے تھے, اور وہاں جو رشتہ دار رہتے تھے وہ حضرت آمنہ کے ساس کے بھی جو ہے وہ حضرت آمنہ کے جو ساس تھے وہ ان کی امی کے رشتہ دار, یعنی ساس کی امی نہیں, امی کے بھی رشتہ دار. تو اب اتنی دور کے رشتے سے اتنی دور تک کون جاتا ہے ملنے کے لیے؟ ہیں اتنی دور کے رشتوں سے تھوڑی کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے. اور پھر وہ بھی حضرت آمنہ خاتون نے تو وضاحت سے فرمایا کہ بیٹا میں تمہارے ابا کی تم نے بظاہر زیارت نہیں کی ہے تو چل کر کے جو ہے تم اپنے والد کے مزار کو دیکھ لو, یعنی کہ مزار میں تمہارے والد تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ 3 نفری قافلہ چل پڑا. پھر وہاں گئی اور وہاں جانے کے بعد حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے اشعار کہے تھے. ان کا شعر, ان کے اشعار یہ تھے کہ جس وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ کی شان میں ان کے وصال کے بعد, وہ کہتی ہے کہ جس وقت اہل یثرب حضرت عبداللہ کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے, یعنی کہ حالت مسافرت میں عبداللہ کے دوست جو عبداللہ کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے تو وہ پیار سے جنازہ اٹھا کر لے کر چل رہے تھے, اور عذرائے محبت وہ باری باری کندھوں کو تبدیل کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے. اور کہتی ہے بطحا کی زمین آل ہاشم سے خالی ہو گئی, یعنی بطحا کی زمین جناب عبداللہ سے خالی ہو گئی, اور کفن میں لپیٹے ہوئے اپنے اہل سے بہت دور قبر میں چلے گئے. موت نے ان کو اچانک پکارا اور انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا. افسوس کہ موت نے عبداللہ کی مثل لوگوں میں نہیں چھوڑا, یعنی بے مثال ہستی تھی عبداللہ اور موت نے ان کو نہیں چھوڑا. اس طریقے سے جو ہے وہ جناب عبداللہ کے حوالے سے سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یوں خراج پیش کرتی ہے, اور پھر کہتی ہے کہ ہم
ہم اس جوان پر روتے ہیں، ہم اس جوان پر روتے ہیں جو اپنے وقت کا بڑا پاک باز اور پارسا تھا، سیدہ آمنہ خاتون، اس طرح کے اشعار۔ اور پھر جب وہاں قبر انور پر کھڑی ہوئی تو قبر انور پر کھڑی کھڑی آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ جو کیفیت طاری ہوئی حضرت آمنہ خاتون پر، تو شوہر کا جو غم تھا وہ آپ پر طاری ہو گیا، اور شوہر کے غم میں جو ہے وہ آپ ڈوب گئی، اور اس کے بعد کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی اور کبھی اپنے معصوم شہزادے 6 سال کے ننھے پیمبر کو دیکھتی، کبھی دیکھتی اپنے شوہر کی قبر کو اور کبھی دیکھتی حضور کے معصوم چہرے کو، اور روتی جاتی۔ اور حضور علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ امی کو روتا دیکھ کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو جاری تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے قبر انور سے روتے ہوئے تشریف لے گئی۔ ایک صدمہ تھا دل پر، حالانکہ آتی تھی ہر سال، لیکن اس مرتبہ جو صدمہ تھا وہ شاید اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کا احساس تھا کہ کتنی چھوٹی سی عمر میں اس شہزادے نے جو ہے وہ صدمہ اٹھایا ہے باپ کے چلے جانے کا، کہ کیسی زندگی ہے کہ ابھی شکم میں، ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کے حمل کی شکل میں، اور باپ کا سایہ گویا کہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تو فرشتوں نے کہا اللہ تیرا محبوب یتیم ہو گیا، تو جواب آیا کہ میرا محبوب یتیم کیا ہوا، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کی تربیت کریں گے، ہم اپنی آغوش رحمت میں اس کو پناہ عطا کریں گے۔ گویا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا لینے میں حکمت یہ تھی کہ اللہ اکبر، باپ کا احسان بھی محبوب کے سر پہ رہے، قدرت کو یہ گوارا نہ ہوا۔